اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، اگر ہم محسوس کریں، ہم سب کے اندر ایک ایسا انسان چھپا بیٹھا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں سپیریئر ہوں، باقی جو ہے نا مجھ سے کم ہے۔ یہی سپیریئرنیس کا احساس جو ہے نا، یہ انسان کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے، بہت ساری ایسی برائیوں کی طرف اس کو لے جاتا ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے۔ اب وہ دوسروں کو جب پھر کمتر سمجھنے کے ساتھ ان کو کمتر ثابت کرنے کے لیے بہت سی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو اس معاشرے میں فساد کا باعث بنتی ہے۔ تو اگر انہی چیزوں کو، اپنے اس اندر کے بڑے پن کو مارنے کے لیے، حالانکہ بڑا وہ نہیں ہوتا جو سمجھا جاتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نزدیک بڑا ہے، اچھا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک اچھا ہے، برا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک برا ہے۔ ہمیں یہاں پہ بہت سارے نظر آتے ہیں، بہت معزز ہیں، بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اللہ کے ہاں ان کا کیا انجام ہے وہ ہم تو نہیں بتا سکتے۔ کچھ ہمیں ان کے اعمال سے نظر ضرور آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ بالکل نیچ نظر آتے ہیں، بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں ان کا مقام جو ہے وہ کتنا بڑا ہو۔ تو سب سے پہلا سبق بیفور آئی گو کہ ہم اس میں ڈیٹیل میں جائیں، ہمیں اپنے اندر کے بڑے پن والے انسان کو مارنا ہے۔ اس انسان کو مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بڑی اچھی سیدھی سی بات، اللہ کے رسول کی ہر بات ہی پیاری، کہ ہر گزرتے ہوئے کو سلام کرتے چلے جاؤ، تمہارے اندر کا نفس مر جائے گا۔ جب تم دیکھو گے کسی چھوٹے کو، کسی پی این کو، کسی چوکیدار کو، کسی سیکورٹی گارڈ کو، ان کو اپنے برابر سمجھو گے، تو ایسے کرو کہ ہر کسی کے پاس چلتے ہوئے ان کو اس کو سلام کرتے، بلا تخصیص سلام کرتے۔ بڑے کو تو سلام کرنا مجبوری ہے تیری، کہ تو نے اس سے جو ہے وہ کام ہے، برابر والے نہ بھی کچھ ہو سکتا، تو چھوٹے کو تو ہم لفٹ ہی نہیں کراتے، تو چھوٹے سے بھی جو ہے وہ اسی طرح۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا ہی جو ہے وہ اتنا ہو کہ کل کو تیری بخشش کا باعث اس نے بننا ہو۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کو مارنا ہے۔ اب ان آیت کریمہ میں ان برائیوں کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی ہے جس برائیوں سے جو ہے وہ ہم بچ سکتے ہیں۔ دیکھیے، مدینہ کا ماحول ہے، ایک قومی اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، اب مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے۔ وہی تربیت جو ہے وہ آج ہم میں کمی ہے، اسی چیز کو ہم لیک کر رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے۔ پہلی بات، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، لفظ کس سے ہے؟ سخر۔ اس سے معنی کیا ہوتا ہے؟ تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا۔ مت مذاق اڑائیں۔ قوم ہوتا ہے قوم، لیکن یہاں پہ اس سے مراد لوگ ہیں۔ کوئی مرد من قومن، کسی دوسرے مردوں کا، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق مت اڑائے۔ عسا، ہو سکتا ہے، شاید، ممکن ہے، ان یکونو، یہ کہ لفظ کیا ہے؟ کن، واو آگے الف ساتھ لگا اس کے، تو کیا ہو گیا؟ جمع کے لیے بلیو بھی دے دینا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں خیرن، بہتر، منہم، ان سے۔ کوئی مرد، کوئی لوگ کسی دوسرے لوگوں کا مذاق مت اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب اس کی 50 کتنی مثالیں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی پنڈلیاں بڑی چھوٹی چھوٹی تھیں، تو ایک دفعہ ایسے ہی آئے تو لوگ ہنس پڑے، تو فرمایا کہ تم ان پنڈلیوں کو کمزور سمجھتے ہو، یہ روز محشر جو ہے نا، یہ جبل احد سے زیادہ ان کی ویلیو ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یہ تمہارے کہنے پہ، تمہاری اسیسمنٹ پہ نہیں ہے۔ ولا نساء، اور نہ عورتیں، من نساء، دوسری عورتوں کا۔ اب یہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیوں بتایا گیا ہے؟ قرآن کا اسلوب تو یہ ہے کہ ایک حکم دیتا ہے، حکم سب کے لیے جو ہے وہ لگتا ہے۔ اس سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اسلام میں مخلوط سوسائٹی کا کوئی رواج نہیں ہے، اسی لیے عورتوں کے پردے کا حکم علیحدہ ہے، عورتیں کا پردہ ہے کہ عورتوں گھروں میں ٹکی رہو۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اب تو ہم نے وہ تمیز ہی کھو دی ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں تو عورتیں مردوں کے اوپر جو ہے پھپتیاں کستی ہیں،
تو یہاں پہ تو علیحدہ علیحدہ کہہ دیا گیا کہ مرد مردوں کا مذاق مت اڑائیں اور نہ عورتیں عورتوں کا، عسیٰ ان یکن۔ اب اس میں سے دیکھیے لفظ تو وہی کن ہی ہے، ایک کن کے ساتھ آگے ایک نون نسواں جمع کے لیے لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں، کون؟ وہ عورتیں ہوں، خیرن منہن، ان سے بہتر، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب پہلی بات تو یہ کہہ دی گئی کہ مذاق مت اڑائیں ایک دوسرے کا۔ مذاق تبھی اڑایا جاتا ہے جب دوسرے کو ہم اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں، اسی کا مذاق اڑائیں گے نا، اور پھر اس مذاق اڑانے کے لیے ہم بہانے ڈھونڈیں گے، اس میں سے عیب نکالیں گے ہم اس میں سے۔ تو منع کر دیا گیا کہ ایسی بات مت کرو جس سے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ بہتر وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے، بڑا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک بہتر ہے، اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ میرے کہنے، آپ کے کہنے سے کسی کو نہ بڑا بن جانا ہے، نہ کسی کو چھوٹا رہ جانا ہے۔ بظاہر ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہو، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہہ دی گئی کہ مت مذاق اڑاؤ۔ دوسری بات، یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات، ولا تلمزوا، لمزہ کیا ہوتا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے فعل تشنیع، قولی تشنیع کی، کہ جب ہم کسی کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، جب ہم کسی کے اوپر پھبتیاں کستے ہیں، جب ہم کسی کو جو ہے بارے میں اشارے کرتے ہیں، کسی کے بارے میں لوگوں کو جو ہے وہ اس کی کمزوریاں بتاتے ہیں۔ ولا تلمزوا، اور مت پھبتی کسو، مت پکارو، انفسکم، اور نہ اپنی تشنیع کرو، تعان کرو اپنی جانوں کو۔ اپنی جانوں کو کیا مطلب ہوا؟ کہ جب میں کسی کو کہوں گا وہ مجھے کہوں گا، اور مسلمان تو ویسے ایک جسد خاکی کی طرح ہے کہ وہ ایک جسم ہے۔ تم کسی کو کہو گے، کسی کی بہن کو گالی دو گے، وہ تمہیں دے گا نا، تو پھر کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی تو میں نے خود دی ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اب دیکھیے لمزہ ہوتا ہے منہ سے کسی کی جو ہے مذاق اڑانا، اشارے کسنا، اشارے کرنا، اس کے عیبوں کی جو ہے وہ بتانا کسی کے بارے میں، اشارے کر کے، دیکھ اس کا قد کتنا کم ہے، دیکھ اس کے کان کتنے بڑے ہیں۔ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ لمزہ میں آتی ہیں، اور اگر یہی کام میں ہاتھ سے کروں تو وہ ہمزہ کے معنوں میں جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ولا تلمزوا انفسکم، اور تشنیع مت کرو، تان مت کرو اپنی جانوں کو۔ ولا تنابزوا، نابزہ، نابزہ جو ہے وہ پکارنا برے القاب کے ساتھ، بری انٹینشن کے ساتھ، چڑھانا کسی کو۔ نابزہ بالالقاب، اور برے ناموں کے ساتھ، بری چیزوں کے ساتھ مت پکارو کسی کو۔ اب اگر ایک شخص جو ہے اس شخص میں کوئی کمی ہے، اس کمی میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کا قد جو ہے وہ کم رکھ دیا، کسی کا بڑھا دیا، کسی کو جو ہے وہ رنگ جو ہے وہ سانولا دے دیا، کسی کو کالا دے دیا، کسی کو سفید دے دیا، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اب اگر اس کو یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ نہیں جی یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو ہے ہی کالا، یہ تو ہے ہی بھینگا، یہ تو ہے جو ہے وہ لنگڑا، اس میں اس کا کوئی کمال تو نہیں ہے۔ تو یہاں پہ فرما دیا گیا پارٹیکولرلی کہ لوگوں کو برے ناموں سے، چڑھانے والوں سے ناموں سے مت پکارو، پارٹیکولرلی چڑھانے والوں ناموں سے، جس سے اگلے کو غصہ آ جائے، اس لیے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم کمپلیٹ ہو، اس میں کہ اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو وہ ڈیفیکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں تمہارا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اس شریف آدمی کی جس کو تم کہہ رہے ہو، اس کی تو کوئی اپنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مت پکارو ان کو برے ناموں کے، چڑھاؤ ان کو جو ہے برے القاب کے ساتھ۔ ہاں اچھے لقب ہو سکتے ہیں، اچھے لقب، جیسے حضرت ابوبکر کا لقب کیا تھا؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کا لقب کیا تھا؟ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں ہم کسی کو اچھے پیار کے نام سے پکارنا شروع کر دیں، جس سے وہ اس کو جو ہے برے معنوں میں مت لے، بلکہ وہ اس سے، جیسے ہم کسی کو ننا کہہ دیں، کسی کو فلاں کہہ دیں، جس سے اس میں کوئی تان تشنیع کا فیکٹر نہ نکلتا ہو، وہ جائز ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کے نک نیم رکھ دیتے ہیں اور وہ نام وہی بڑے ہو جاتے ہیں، اس میں نہ ہم مائنڈ کرتے ہیں نہ ہمارے بچے مائنڈ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایسا نام رکھ دیں جس سے جو ہے وہ اس کی تشنیع کا، اس کے تان کا، اس کی جو ہے وہ انسلٹ کا پہلو نکلتا ہو، تو وہ کیسے جو ہے وہ کہے گا؟ ایک لطیفہ ہے، میں پھر کسی کو سناؤں گا، بات لمبی ہو جانی ہے۔ مت پکارو برے ناموں کے ساتھ۔ اسلام لے آئے ہو، ایمان کے دائرے میں داخل ہو چکے ہو، بیس الاسما، بہت ہی برا نام ہے، کس کا؟ فسق کا، فسوق کا، نافرمانی کا، بہت ہی برا نام ہے فسق کا، نافرمانی کا، بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد۔ ایمان لانے کے بعد تمہیں یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی،
ایمان لانے کے بعد تمہیں تو وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، جو تمہاری کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، جو پریکٹیکلی سیرت طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد یہ حرکتیں یہ کوئی مومن نہیں کر سکتا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت ہی برا نام ہے فسق کا ایمان لانے کے بعد۔ فسق نافرمانی کو کہتے ہیں۔ امن لم یتب، اور وہ جس نے، یتب توبہ سے، توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آنا، لوٹ آنا، اور جس نے توبہ نہ کی، فاولئک هم الظالمون، یہی ظالم لوگ ہیں۔ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دی کہ جس نے اس حرکتوں میں سے اگر کوئی ہو گئی، معافی مانگیں، اس سے معافی مانگیں جس کی جو وہ انسلٹ کی ہے، جس کو طعن و تشنیع کیا، جس کے بارے میں پھپتیاں کسی ہیں، جس کا الٹا نام رکھا ہے، ان سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اور جو نہ پلٹا، فاولئک هم الظالمون، پس یہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ کہہ دیا گیا اس قرآن پاک میں، اور قرآن کی کوئی بات جو ہے وہ جھوٹی نہیں ہے، قرآن کی ہر بات سچی ہے۔ تو یہاں پہ ان کے بارے میں اعلان کہہ دیا گیا ہے کہ ومن لم یتب، اور جس نے توبہ نہ کی، فاولئک هم الظالمون، پس وہ ظالم لوگ۔ اب یہ تو وہ ہو گئے جہاں پہ وہ اگلا ہمارے سامنے ہوتا ہے، جو گناہ، جو برائیاں ہم کسی کی پریزنس میں کرتے ہیں۔ اب وہ برائیاں، وہ زیادہ جو ہے وہ گناہ والیاں جو ہم کسی کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ یہاں پہ تو سامنے ہے، اگلا جواب دے سکتا ہے۔ اگر وہ کم تر عہدے والا ہے تو کیا کرے گا؟ ابھی جواب نہیں دے گا، دل میں رکھے گا، جب موقع ملے گا اس وقت تمہیں بتائے گا کہ ہاں بھائی اب تم نے اس وقت مجھے یہ کہا تھا۔ کوئی غریب آدمی ہے، کوئی کم عہدے والا ہے، وہ دل میں رکھے گا، خار رکھے گا، پھر خار نکالے گا۔ کتنی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ کسی ڈرائیور کو جو ہے وہ کچھ کھانے کو نہیں دیا، اس کی بیٹی کی شادی پہ نہیں دیے پیسے، اور ایک بڑے سیٹ کا قصہ ہے یہ، اور خود جو ہے وہ اپنی شادیوں کے اوپر، اور اتنی عیاشیاں ہو رہی ہیں، اس نے تنگ آ کے گولی مار دی اس کو۔ یہی فساد ہے، یہی سب کچھ ہوتا ہے کہ اگر تم کرو گے سامنے اور اس کا جو ہے وہ اس کے جائز حقوق نہیں دو گے، یہ تو ہے سامنے کی باتیں۔ اب اس کے بعد آگی بات جو غیب میں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اجتنبوا کثیرن، نجتنبوا، اے ایمان والو اجتناب کرو۔ اجتناب ان سے یہ اردو میں عام لفظ استعمال ہوتا ہے، صرف واو الف ساتھ لگا تو یہ جمع میں کنورٹ ہو گیا۔ اجتناب کرو، رک جاؤ، کثیرن بہت سا، من الظن گمان کرنے سے۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی بات ہے، پازیٹیو تھنکنگ، نیگیٹو تھنکنگ۔ اب ایک شخص جو ہے وہ مسجد سے نکلا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس نے جوتا کسی کا پہنا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ فوراً چوری کا الزام لگا دیں اس کے اوپر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار وہ غلطی سے پہن گیا، اس کو آئیڈیا ہی نہ رہا ہو اس کے بارے میں۔ تو ہمیشہ پازیٹیو تھاٹس رکھو، حتیٰ کہ اس کے جو ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے کردار سے، وہ افعال سے باتیں آ جائیں سامنے تو ایک الگ بات ہے۔ تو اس لیے بہتر پہلی بات کہی گئی کہ ہمیشہ جو ہے وہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرو۔ گمان ہوگا تو بات آگے بڑھے گی نا، گمان ہوگا تو آپ جو ہے وہ سبق سننے آئے ہیں، گمان ہوگا تو ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ پاس بیٹھ کے جو وہ آگے چل سکیں گے، لیکن بہت زیادہ گمان نہیں۔ اور گمان کرنا بھی ہے تو پازیٹیو تھنکنگ رکھو کسی کے بارے میں۔ اگر ہم نے کسی کے بارے میں سوچ ہی لیا کہ اس نے جو ہے وہ نیگیٹو ہی چلنا ہے، تو پھر تو ہم اس کی ہم کیا کرتے ہیں اس وقت کہ ہم کسی کی جو ہے وہ 10 اچھی حرکتوں کو چھوڑ کے ایک جو اس میں خامی ہوتی ہے، اس خامی کو لیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شاید یہ شخص ایسا ہی ہے، حالانکہ اس میں 10 اچھی چیزیں بھی ہیں اس کی۔ ان 10 اچھی چیزوں کے بارے میں بھی تو گمان کرو، اس کے بارے میں ہم گمان نہیں کرتے۔ ایک بات میں بتا دوں، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، جس طرح کا ہم گمان اللہ کے بارے میں رکھیں گے، اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ جیسا گمان ہمارا اللہ کے بارے میں ہوگا، ویسے ہی اللہ کو پا لیں گے ہم۔ اللہ کو رحیم مانتے ہیں، اللہ کا رحم ہم دیکھ لیں گے۔ تو اللہ سے ہمیشہ جو ہے وہ جنت کی، جنت الفردوس کی جو مانگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حقوق ہمارے ذمے بھی ہیں، جو ہمارے ذمے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو پہلی بات، اے ایمان والو، مت اجتناب کرو بہت سا گمان کرنے۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان، اسم کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو۔ اگر یہ سین کے ساتھ ہوتا تو یہ نام ہوتا، سے کے ساتھ ہے تو اسم کا معنی ہوتا ہے گناہ۔ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ نیگیٹو تھنکنگ کسی کے بارے میں رکھ لینا، یہ تھنکنگ جو ہے نا، یہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، ولا تجسسوا،
اور ٹو مت لگاؤ۔ جاسوسی کیا ہوتی ہے؟ جساسا، جیم سین سین اس کا مادہ ہے، کسی کی کریدنا، کسی کی ٹو لگانا کہ ہاں بھئی یہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ یہ بات ہمارے معاشرے میں اس وقت عام ہو گئی۔ حکومتیں جو ہوتی ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، حکمران اسی چیز کو، اس چیز کے اوپر تو ایک پارٹیکولرلی اب ایک رائے ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، اور یہی رائے ہے کہ حکمرانوں کو صرف ان افعال کے اوپر جو ہے وہ پکڑ کرنی ہے لوگوں کی جو بظاہر وہ کر رہے ہیں اور لا کی جو ہے وہ لا کے خلاف جا رہے ہیں۔ کسی کی پرسنل لائف میں اس کو کریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گزر رہے تھے، تو آپ نے ایک گھر سے گانے کی آواز سنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دیوار پہ چڑھ گئے، دیکھا ایک شخص تھا، ساز و سامان بھی تھا، شراب بھی پڑی ہوئی تھی، عورت بھی تھی۔ تو فرمایا اے بدبخت، کیا تو نے سمجھا کہ اللہ سے جو ہے وہ یہ برے کام کر کے تم چپ جائے گا؟ دیکھو عمر رک جاؤ، میں ایک گناہ کر رہا ہوں، تو نے 3 گناہ کیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کسی کے بھیت مت نکالو، کسی کے جاسوسی مت کرو۔ آپ نے جاسوسی کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ دروازے سے ہو، آپ دیوار پہ لانگ کے آئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اجازت لے کے آؤ، تو آپ نے اجازت نہیں، بلا اجازت میرے گھر میں آئے۔ احساس ہو گیا، آپ نے صرف جو ہے وہ اس بات پہ اس سے وعدہ لیا کہ آئندہ یہ حرکتیں چھوڑ دو گے، اور آپ نے اپنے آپ کو واپس آ گئے۔ تو ایک پازیٹیو چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اس حد تک اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے بھید نکالیں۔ دیکھو اگر آج ہم کسی کا پردہ رکھیں گے تو اللہ ہمارا پردہ رکھے گا۔ اگر ہمیں کوئی بات پتہ چل بھی گئی ہے تو کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ پھر CNN کے اوپر جو ہے وہ نشر کرنا ہے، ہم نے اس کے اشتہار لگانے ہیں؟ اللہ ستار ہے، اللہ عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے۔ تم آج کسی کے عیب چھپاؤ گے، اللہ تمہارے اس دن عیب چھپائے گا جس دن تمہارے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو پہلی بات، ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، ٹو مت لگاؤ، کسی کے پیچھے مت پڑو۔ ہمارا تو میڈیا اسی بات پہ چلتا ہے، ہم تو ڈھونڈتے ہیں، ہم تو پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اس کی کوئی نیگیٹو چیز جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو دیکھ رہا ہے وہ حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ وہ پازیٹیو وے میں کچھ کرنے جا رہا ہے، لیکن تم اس کو نیگیٹو وے میں لے کے ایک دفعہ تو تم اس کی جو ہے وہ پتلون اتار دیتے ہو، ایک دفعہ تو اس کی جو ہے وہ اشتہار لگا دیتے ہو۔ کیا بعد میں ہم اس کا مداوع کر سکتے ہیں بھلا؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ جاسوسی مت کرو، مت ٹو لگاؤ، مت خریدو لوگوں کو، پہلی بات۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ یغتب کس سے ہے؟ غیبت کرنا۔ غیبت کرنا کیا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ اس سے میں ولا یغتب، اور نہ کوئی غیبت کرے، بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی۔ کسی نے کہا کہ کیا غیبت تو یہ ہے کہ وہ تو بات میرے بھائی میں ہے، تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے یہ خامی اس کے تیرے بھائی میں ہے، یہی بتانا تو غیبت ہے۔ اگر یہ خامی نہیں ہے تو وہ یہ تو پھر بہتان ہے، اور بہتان زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کو مراد کس سے دی گئی ہے؟ اگلے یہی میں منشن ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم پورا دن غیبت کر کے چل سانوں کی ایسے کی کرنا ہوں، یہ وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ کسی کے بارے میں نیگیٹو بات کہتے ہوئے 10 دفعہ سوچو، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ غائب ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو تم میں ہمت تھی کہ یہ بات کر سکتے، اب وہ نہیں ہے سامنے، اس کا مطلب کہ وہ مردہ ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو نقصان پہنچا رہے ہو نا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کو کاٹ کاٹ کے جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہو، اور وہ گوشت کھا رہے ہو اس کا۔ ایحب، کیا کوئی پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان یاکل، یہ کہ وہ کھائے، لحم کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کو، اخی ہی، اپنے بھائی کا، اخی بھائی، آگے ضمیر لگی ہوئی ہے، میتن، مردہ۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ دیکھو وہ نہیں ہے، اس کا مطلب غائب ہے۔ جب وہ غائب ہے اور تم اس کو ٹوکا لگاتے جا رہے ہو، اس کی عزت نفس کو، اس کو کاٹے جا رہے ہو، اس کا وقار کم کر رہے ہو، اور تم بار بار کر رہے ہو، تو کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اب اس لفظ کو جب ہم کھول لیں، لفظ کیا ہے؟ کاف رے ہے، کرا، کس کا معنی ہوتا ہے؟ نفرت کھانا۔ فعل علیحدہ کر دیجئے، تم ضمیر لگی ہوئی ہے، تم کے ساتھ جو وہ حاضر کی ضمیر ہے، اور یہ غیب۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، بس تم اس سے کراہت کھاتے، تم اس سے نفرت کرتے۔ جب تم اس بات سے نفرت کرتے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو،
بے شک اللہ، اگر ایسی بات ہو گئی ہے تو پھر بھی تسلی دی جا رہی ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، تواب رحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے پیچھے سے معافی مانگ لو۔ اب اللہ سے تو معافی مانگ لو کہ جس کو نقصان پہنچایا اس کا کیسے ازالہ ہوگا، اس سے جا کے معافی مانگو۔ اگر وہ نہیں ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی اچھائیاں بیان کرو، بتاؤ کہ جو میں کہتا رہا ہوں وہ غلط تھا، حقیقت میں تو وہ ایسے نہیں تھا۔ ہاں لیکن یہاں پہ کچھ استثناء بھی ہیں، استثناء بھی ہیں کہ کسی سے نے آپ سے پوچھا میں نے رشتہ کرنا ہے وہاں پہ بیٹی کا یا بیٹے کا، آپ اس کے بارے میں رائے دے دیں، تو یہ رائے لینا ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، اور آپ نے آگے سے اس کے اصل حالات بتا دیے، آپ نے بتا دیا کہ وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ اب اگر نہیں بتائیں گے آپ تو آپ سے تو ایک مشورہ مانگا گیا ہے، اس مشورے کی پاسداری نہیں آپ کر رہے۔ جیسے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ، میں نے جو ہے وہ فلاں عورت سے جو ہے وہ عقد طے کیا ہے۔ فرمایا تو نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو فرمایا کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں تھوڑا سا نقص ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، پہلے دیکھ لو اس کو۔ ایسی بات کہنا جو ہے وہ جائز ہے کہ آپ سے کسی نے کہا میری بیٹی کا رشتہ ہے، فلاں لڑکا کیسا ہے، آپ اس کے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ آپ اس کے بارے میں پازیٹیو رپورٹ دیں، اور کل کو وہ چیزیں سیدھی ہو جائیں تو کٹہرے میں کون کھڑا ہوگا؟ پھر آپ کھڑے ہوں گے۔ تو کچھ استثناء ہیں اس میں، اسی طرح جو ہے وہ کسی مظلوم کا، ظالم کی برائی کو بیان کر کے انصاف لینا بھی تو استثناء میں آ جاتا ہے، وہ بھی تو ایک ایگزیمپشن ہے۔ کورٹس چلتی اسی بات پہ ہیں کہ میں کورٹس کو جا کے کہوں گا کہ ہاں جی مجھ سے یہ غلطی ہوگی، میرے اوپر فلاں شخص نے فلاں زیادتی کر دی ہے، وہ شخص زانی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، تو پھر کورٹ تو اسی کٹہرے میں اسی کے انہی افعال سے جو ہے وہ پکڑے گی۔ اسی طرح حکمران بھی جو ہے اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ، اور اس چوری چکاری، اس برائیوں کے سد باب کے لیے جو ہے وہ جن لوگوں کے اوپر شک ہوتا ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں، تو یہ کچھ ایگزمپشنز ہیں۔ لیکن انفرادی، یہ نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی سطح پہ بھی یہ برائیاں ہیں۔ اگر ہم ان برائیوں کو ختم کر دیں تو بتائیے کیا اس معاشرے میں کوئی بگاڑ رہ جائے، کوئی فساد رہ جائے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ سارا کچھ ہم میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، اور ہم سب کچھ کرنے کے باوجود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس حد تک ایک شخص لایا گیا ابن مسعود کے پاس ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی داڑھی میں سے یہ وہ شراب کے قطرے گر رہے تھے، تو فرمایا نہیں، کسی نے اس کے اوپر پھینک دی ہوگی، یہ پینے والا نہیں ہے۔ اس حد تک پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے ہماری، اس حد تک پازیٹیو تھنکنگ ہو۔ ہم تو نیگیٹو ہی سوچتے ہیں، کبھی ہم نے پازیٹیو سوچا ہی نہیں ہے۔ صرف اپنی سوچ بدل لیں ہم تو معاشرے کی بہت سی برائیاں جو ہے ویسی ختم ہو سکتی ہیں، یہ بگاڑ ختم ہو سکتا ہے، یہ فساد ختم ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن چارٹر ہے ہمارے لیے، یہ ہدایت نامہ ہے ہمارے لیے، کس نے بھیجا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ تمہیں ایسے کرنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم ان راہوں پہ چلیں گے تو پھر کیا کہہ دیا گیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ ہیں۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے۔ اے ایمان والو، مت مذاق اڑائے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ یہ بہتری کا فیصلہ میرا آپ کا نہیں ہے، یہ بہتری کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو اللہ کے نزدیک بہتر وہ بہتر ہے، جو اللہ کے نزدیک برا وہ ہمارے نزدیک برا۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تان کرو اپنی جانوں کو، تانے مت دو اپنی جانوں کو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ برے القاب سے چڑھاؤ۔ بئس الاسم الفسوق، میں سنائی دیتا ہوں، بار بار مجھے ہی جو ہے وہ آ رہا ہے کہ ایک ایسے ہی جو ہے وہ شاہ عبداللہ بخاری صاحب جامع مسجد دہلی میں سنا رہے تھے، مسجد میں جمعہ خطبہ ہو رہا تھا، تو انہیں یہی آیت کریمہ پڑھی، پر کہ کہا کہ یہ کسی چڑھنا نہیں۔ تو ایک تحصیلدار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے چڑھ کیسے جاتا ہے بندہ؟ بھائی چڑھنے والی کیا بات ہے، بندہ نہ چڑھنا چاہے تو نہ چڑھے۔ پیچھے ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تحصیلدار صاحب آپ کے گھر شلجم کا اچار ہے؟ نہیں ہے۔ 5 منٹ بعد انہوں نے پھر پوچھ لیا، تحصیلدار صاحب ہے؟ ارے بھیا بولا نہیں ہے۔ 4تھی دفعہ غصے ہو گئے، 5ویں دفعہ اس نے پھر پوچھا، اٹھ کے پیچھے بھاگے، وہ آگے آگے بھاگ گیا۔ پورے بازار میں وہ پوچھتا جا رہا ہے اور وہ اس کے پیچھے جوتا لے کے جب پھر رہے ہیں۔ پورے بازار کا چکر لگایا، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے دن تحصیلدار صاحب گئے، ہر بندہ یہ پوچھتا تھا تحصیلدار صاحب شلجم کا اچار ہے، حتیٰ کہ ان کو یہ شہر چھوڑنا پڑ گیا۔ تو اس طرح چڑھانا مت ہے۔
مت مذاق اڑائے کوئی مرد کسی مرد کا، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں۔ نہ تان کرو، تشنیع کرو اپنی جانوں کو، نہ برے القاب سے پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ بہت برگی رکھتے ہیں۔ اب ایمان کے دائرے میں آگے ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو، تو پھر یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ اور فمن لم یتوب فاولئک، جس نے توبہ نہیں کی بس وہ ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سارا گمان کرنے سے گریز کیا کرو، اجتناب کیا کرو۔ بہت سے گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ کسی نے ایک بات کہہ دی کہ یہ ایسا ہی ہے، اس کی 10 چیزیں اچھی ہم نے چھوڑ دینی ہیں، وہ بری ہم نے پکڑ لینی کہ نہیں یہ تو ہے ہی ایسا۔ بہت سارے گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، سارے نہیں، بہت سارے گمان۔ ولا تجسسوا، اور مت کریدو، ٹو لگاؤ۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ کھائے گوشت میتن، مردہ بھائی کا، اپنے مردہ بھائی کا، فکرہتموہ، بس تم اس سے کراہت کھاتے ہو۔ واتقوا اللہ، ڈر جو اللہ سے۔ کسی کے جو ہے وہ اس طرح بازار میں جو ہے وہ کپڑے مت اتارا کرو، اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے، ہمیں صراط مستقیم دے۔ قرآن کھلی کھلی کتاب ہمارے سامنے ہے، ہم بس پڑھتے ہیں ثواب کے لیے۔ یہ پورا چارٹر ہمارے سامنے لکھ کے رکھا ہوا، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ 2 آیتیں جو ہے وہ ہمیں، کیوں؟ اس سے اگلی آیت اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں کوئی کسی سے کوئی برتر نہیں ہے، اللہ نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا، اس کے بعد تمہارے برادریاں، تمہارے قبیلے بنا دیے، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو۔ اللہ کے نزدیک زیادہ متقی، اللہ کے نزدیک بہتر وہی، قریب وہی ہے جو زیادہ متقی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ، آمین۔ جزاک اللہ۔